انتخابات کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابیوں سے اللہ پاک نے نوازا تھا اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری. ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، دوسری طرف گلگت بلتستان کے ماؤں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام قائدین کارکنان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم سرخرو ہیں. الیکشن 2026 گلگت بلتستان کے نوجوانان اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ان کی الیکشن مہم جو کہ دن رات جاری رہی، اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو، ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کامیابیاں نصیب ہوئی. نوجوانوں، ماؤں بہنوں نے انتہائی جوش جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستیں دی، اور ساتھ ساتھ نگر قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے گلگت بلتستان کی اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 100% نتیجہ دیا اور 2 نشستیں دی. نگر اور دیامر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. بلتستان اور گلگت ڈویژن روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے تصور ہوتے ہیں، اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلتستان اور گلگت ڈویژن کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سابقہ روایات کو برقرار رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیے. گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے کر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں. جناب چیئرمین، اس بھاری مینڈیٹ کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا گلگت بلتستان کے نسلوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. یہ مینڈیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، گلگت بلتستان کے عوام کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، یہ 3 نسلوں کا رشتہ چل رہا ہے. آج گلگت بلتستان کے عوام نے بہت سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں کسی دوسری جماعت پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا. یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. جناب چیئرمین، آپ نے یہ ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالی ہے. میں دعاگو ہوں کہ اللہ مجھے اس مشکل ترین ذمہ داری سے نبرد آزمات ہونے کی توفیق عطا کرے. میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دعاگو ہوں خدا بند بزرگ و برتر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ایوان میں موجود ہے، ممبران گلگت بلتستان اسمبلی، عوامی خواہشات اور جذبات کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے، اہلیت بھی دے اور طاقت بھی عطا فرمائے. اس حکومت بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، امیر مقام صاحب کا مشکور ہوں، حفیظ الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جمہوری اصولوں کی پاسداری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا. میں یہاں پر علیم خان صاحب کا بھی، اس کی ٹیم کا، میاں خالد صاحب کا، اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پورے سیاسی عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی. آج گلگت بلتستان کے اندر ایک یونینیمسلی ان اپوز الیکٹڈ، آپ کے پاس سارے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور سی ایم ہیں،
اور یہ جو فنامنا گلگت بلتستان کے اندر جو پیدا ہوا یا اس کو قائم کیا گیا، اس پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور تحریک انصاف ہماری عظیم خان صاحب کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، جناب میرے گلگت بلتستان کے باسیوں، میں تھوڑا سا گلگت بلتستان کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کا بلند ترین خطہ ہے، جہاں پہ 7,000 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، اور یہ 7,000 گلیشیئرز پولر ریجن کے باہر زمین پر دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئر آئس کا ذخیرہ رکھنے والا خطہ گلگت بلتستان ہے۔ یہ تھرڈ پول میسیو آئس ریزرو ہے جو وطن عزیز پاکستان کے لیے بنیادی طور پر واٹر شیڈ کا کردار ادا کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام 7,000 گلیشیئرز انڈس ریور سسٹم، جس کو چیئرمین صاحب میں اور آپ سندھو کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم کو فیڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے تمام صوبوں کی زراعت کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ گلگت بلتستان کے 7,000 گلیشیئرز پورا کرتے ہیں، اور 26 کروڑ عوام کو جو پانی کی سپلائی ہے، پینے کا جو پانی ہے، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو توانائی کی، بجلی کی جو ہائیڈرو جنریشن، جتنی ہائیڈرو جنریشن ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ 7,000 گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کراکرم ہماری آپ ہندوکش ایکو ٹوریزم اور ماؤنٹینئرنگ ٹوریزم کے اوپر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں کے ان گلیشیئرز پر، ان ہیبیٹاٹ کے اندر نایاب وائلڈ لائف کا ایک بہت بڑا ایک ہیبیٹاٹ ہے اس خطے کے اندر، جہاں پر دنیا کی نایاب ترین وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہماری اہمیت۔ دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو دوسرا جو ہمارا پوٹینشل ہے سیاحت کا کے حوالے سے، ہم سیاحت کے اعتبار سے گلگت بلتستان دنیا کا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے۔ پوری دنیا کی آبادی گلگت بلتستان آنا چاہتی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام سیاحتی مقامات کی نسبت گلگت بلتستان کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل حاصل ہے، لیکن گلگت بلتستان پہنچنے کے لیے جو سفر کی غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ہم 78 سال میں ختم نہیں کر سکے۔ جب تک گلگت بلتستان کے لیے سفر کی جو سہولیات ہیں اس میں ہائی رکاوٹوں کو ختم کر کے عالمی ٹریولنگ سٹینڈرڈز فراہم نہیں کرتے، گلگت بلتستان کا سیاحتی پوٹینشل سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ ہمیں زمینی اور ہوائی سفر دنیا کے لیے سرٹن بنانا ہوگا، یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر ارائیول ویزے کی بھی فیسلٹی دینی ہوگی تاکہ ٹوریزم کا جو پوٹینشل ہے یہ ہارویسٹ ہو سکے۔ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے بہت سارے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کے پروگرام ہمیں لانچ کرنے پڑیں گے۔ بیجا آبادکاری کو روکنی پڑے گی، رینج لینڈز کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو تحفظ دینا پڑے گا۔ نیشنل پارکس کے اندر جو ہمارے پاس فلورا فانا ہے ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ٹوریزم ڈیسٹینی کے طور پہ اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹوریزم سے جب ہم نکلتے ہیں مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں۔ جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے۔ یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں، بیس میٹلز ہیں، یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں، کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں، یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں، یہاں پر پلاٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں۔ جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے۔ یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود
इन पोटेंशियल्स का आज तक फायदा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आगे आते हैं, हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, ये रवायती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लाइफ स्टॉक एरिया तस्वुर करते थे। हमारे पास जो मौसम है वो शायद दुनिया के कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और हमारे पास जो स्पेशीज आएंगी, जो फसलें होंगी, जो हमारे पास फल फ्रूट होंगे, जो हमारे पास लाइफ स्टॉक की जो नस्लें हैं या हमारे पास जो फिशरीज की नस्लें हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के नायाब तरीन सेक्टर है। इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए वन विलेज वन प्रोडक्ट इंशाअल्लाह ताला हम वन विलेज वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इन सारे सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स करके गिलगित बल्तिस्तान की देहात की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे भी बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। इसके बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स साउथ एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स ईस्ट एशिया से भी मिलते हैं। तो ये दुनिया का एक अजीब सा खित्ता है जो तीन रीजन्स को, तीन पैसिफिक्स को मिलाता है। साथ में चूंकि ईस्ट एशिया के साथ जो हमारा इस वक्त जो रोड लिंकेज है, ये एक साइड हमारी डेवलप हो चुकी है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी काम करना चाहेगी। और चाइना की तरफ से जो हम बॉर्डर ट्रेड करते हैं, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि चाइना बॉर्डर पे जो ट्रेड होती थी वो सीजनल होती थी। आप जब वजीर खारजा थे तो आपने इस ट्रेड, सीजनल ट्रेड को ऑल वेदर ट्रेड डिक्लेयर करने में आपने सिग्नेचर्स किया, आपने मुझे भी बुलाया था और आपकी मौजूदगी में ये सीजनल से ऑल वेदर ट्रेड हो रही है। यहां पे मैं ये बात भी बताना चाहूंगा कि साइनो पाक एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ था, उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने एज फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त साइन किए थे। वो साइनो पाक एग्रीमेंट उस वक्त से आज तक चाइना के साथ एग्रीमेंट मौजूद है और ये दोस्ती की बुनियाद जो रखी थी भुट्टो साहब ने, उसी का फल आज थोड़ा बहुत जो मिलता है पाकिस्तान को भी मिलता है, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलता है। इस पे हम सब मुस्तफीद हो रहे। साथ में जो सिपेक की बुनियाद रखी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बाद में मियां साहब ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किए। हम चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पोटेंशियल्स हैं, इन पोटेंशियल्स को हम अपना हमसाया मुल्क चाइना के साथ टाई अप करें और पीपीपी मोड के ऊपर इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट लाएं और ज्वाइंट वेंचर्स करें और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं, जो मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। अगला जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारा एरिया और हमारी पॉपुलेशन 28,000 मुरब्बा मील KPK से थोड़ा सा हम कम है, लेकिन आबादी बिल्कुल 17 लाख है। ये गुड गवर्नेंस की मिसाल हो सकती। गिलगित बल्तिस्तान का सूबा रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए गुड गवर्नेंस की आला मिसाल बन सकता है। इंशाअल्लाह हम ट्रांसपेरेंसी को अपना प्राइम सब्जेक्ट समझते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी को अपना फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। हम तमाम सेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, उन तमाम सेक्टर्स पे इंशाअल्लाह हम रिफॉर्म्स भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक मॉडल सूबा भी बनाएंगे। ये तो थे जनाब चेयरमैन हमारे पोटेंशियल्स, थोड़े से हमने जिक्र किए हैं। अब एक लंबी फहरिस्त है हमारे मसाइल की जिस पे बात की जानी चाहिए। अगर हम मैस पोटेंशियल्स पे बात करें और मसाइल पे बात ना करें तो फिर नाइंसाफी होगी। हमारा बजट जो इस पर हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा हक बनता है वो 258 अरब का बनता है।
جو کہ وفاق نے ہمیں ہر صورت ہمیں دینا ہے، جبکہ فیڈریشن کی طرف سے آج بھی جو ہمیں ریسنٹ جو بجٹ کمٹمنٹ آئی ہے وہ 142 ارب کی آئی ہے، تو مطلب 100 ارب سے بھی زیادہ کی ڈیفیشنسی ہے، جس کو پورا کیے بغیر ہی گلگت بلتستان کے ان جوانوں کے ان خواتین کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔